اور یہ جان جائیں کہ میلاد النبی منانا یہ بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، عام انسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ کیا سلام کرتے ہیں آپ؟ ہاں یہ سنا ہے آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا سنا ہے؟ یہ دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا سنا ہے؟ ماشاءاللہ کتنی مساجد ہیں یہاں، کتنی مسجدیں ہیں آپ کی، یاد نہیں ہے؟ سال میں ایک آدھ مرتبہ جاتے ہیں مسجد یا 2-3 سال میں جانا ہوتا ہے؟ کتنی مساجد ہیں؟ 4، وہ بھی بچہ بتا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، اور پھر ہم میلاد کی محفل میں بیٹھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی اور ذلت و رسوائی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم رسول ہاشمی کی سیرت طیبہ سے دور ہیں، اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ بدلے مزاج کو طریقہ آقا کریم نے حدیث پاک میں جو ملتا ہے وہ یہ بتایا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ اچھا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تو کیا تم اسے سلام کرو گے؟ بولو، کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیچھے کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے، سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مگر قبرستان میں مردے لیٹے ہیں۔ اب قبرستان کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ بھی بھول گئے، کون سا گاؤں ہے؟ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ کشن گڑھ۔ آپ یہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ کشن گڑھ کا جو قبرستان ہے، آپ قبرستان کے قریب سے گزرے اور آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام سنتا بھی ہو اور سلام کا جواب بھی دیتا ہو۔ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام سنتا بھی ہو اور سلام کا جواب بھی دیتا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تشبیہ بلا تمثیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، حکم عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں اولیاء ہو تو ہی سلام کرنا، ابدال ہو تو ہی سلام کرنا، اغواث ہو تو ہی سلام کرنا، اختاب ہو تو ہی سلام کرنا۔ نہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو تو بھی سلام کرنا، اللہ کے نیکوکار بندے ہو تو بھی سلام کرنا، اور ہماری طرح گنہگار سیاکار بدکار ہو تو بھی سلام کر لینا۔ گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، ریاکار ہو تو بھی سلام کر لینا۔ اے کشن گڑھ کے غیور مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے ذہن دے دیا کہ قبرستان میں آرام کرنے والے مردے نیکوکار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی مردے ہوں گے جو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، بدکار ہیں۔ مگر جب مصطفیٰ کا غلام گزرا، اس نے سلام کیا تو سننے والے سارے مردے چاہے گنہگار ہو وہ بھی مصطفیٰ کے غلام کا سلام سنتا ہے۔ ارے جب 10 20 50 100 200 سال بعد منو مٹی کے نیچے دبا ہوا گنہگار مردہ مصطفیٰ کے امتی کا سلام سن لیتا ہے تو کشن گڑھ میں بیٹھ کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، نبیوں کے امام کو پکارنے والے
امتی جب پکاریں گے تو ایمان یہ کہتا ہے کہ گنبد خضرا سے محمد رسول اللہ اپنے غلام کو سن لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات صاف ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی کہ جب غلاموں کے سننے کا عالم یہ ہے تو پھر نبیوں کے امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ محسوس کریں کہ ربیع النور شریف کی تاریخ 12 ربیع النور ہے، اور آج ایک سوال یہ پیدا کیا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسلوں کو بھٹکانے کے لیے، انہیں بہکانے کے لیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ میلاد النبی کا جو جشن منا رہے ہیں آپ، یہ منانا کہاں سے ثابت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا آپ یہ بتائیں کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں۔ آپ کو شاید پتا ہوگا مگر ہو سکتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے آپ جواب نہیں دے پا رہے۔ جو اسلامک سسٹم کے مطابق مہینوں کا انتخاب ہے وہ 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع النور، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، اسی طرح سارے مہینے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، سارے مہینوں کی برکتیں اپنی جگہ ہیں، سارے مہینوں کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، سارے مہینوں کی شان اپنی جگہ ہے۔ مگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے، سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے یہ جواب ملتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سارے مہینے، سارے دن، ساری ساعتیں، ساری گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، مگر رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن شریف۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن شریف، قرآن مقدس۔ محرم بھی اللہ کا مہینہ، صفر بھی اللہ کا مہینہ، ربیع النور بھی اللہ کا مہینہ، جمادی الاخریٰ، رجب، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جتنے مہینے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ مگر ان سارے مہینوں میں جو سب سے بہترین مہینہ قرآن کی روح سے ملتا ہے وہ رمضان کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ مگر آؤ عاشقوں، جواب سنتے چلو، یہ سچ ہے کہ رمضان کی شان بہت بلند ہے، رمضان کی رفعت بہت اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ مگر 12 ربیع النور کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں، صاحب قرآن اترا ہے، نبیوں کے امام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اگر محمد رسول اللہ نہ آتے تو نہ ہمیں رمضان ملتا، نہ شعبان، نہ کائنات کی کسی ساتھ کا ہمیں انتخاب ہوتا۔ یہ ساری برکتیں حضور کی آمد کی وجہ سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند واقعات میں بیان کر کے اپنے خطاب کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کی تاریخ میں صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہیں، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں۔ مگر آؤ نبیوں کے امام کی شان دیکھو، آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ جب حضور میرے شکم مبارک میں آئے، میرے پیٹ میں آئے، تو شان یہ تھی کہ مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف، کسی طرح کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں اسی طرح ہر کام کو انجام دیتی تھی جس طرح سے حضور کے شکم مبارک میں تشریف لانے سے پہلے میں سارے کام انجام دیتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حجرے میں تشریف لے گئی اور حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد میں نے حجرے کے چراغ کو بجھا دیا، پھر فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرے شکم مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا
جس نور کی روشنی سے اللہ نے پورے حجرے کو روشن کر دیا، پورے حجرے کو روشن کر دیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ معاملہ صرف یہی تک نہیں تھا، بلکہ حضرت شفا جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر دائی کے فرائض کو انجام دیا، جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں، اور حضور کی ولادت کی جتنی مرویات ہیں، جتنے واقعات ہیں، اکثر و بیشتر حضرت شفا نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے، نبیوں کے ایمان کی جلوہ گری کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور جیسے ہی دنیا میں تشریف لانے والے تھے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے آمنہ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ خیریت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے اللہ کے حضور دعا کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، نبی کا تولد ہوا، آقا کریم پیدا ہوئے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں جیسے ہی حضور تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ پورا حجرہ حضور کی ولادت کی برکت سے ایسا روشن، ایسا منور، ایسا مجلہ ہوا کہ اس روشنی کے صدق و طفیل ہم نے شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کے ساتھ ساتھ شام کے محلات کے قریب جو اونٹ بندھے تھے، ان اونٹوں کی نکیلوں میں جو رسیاں باندھی گئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے میں نے ان رسیوں کو بھی دیکھ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت آمنہ حضور کی ماں، حضور کی والدہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں میں یہ طاقت عطا فرما دی، ان کی آنکھوں میں وہ نور عطا کر دیا کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا مشاہدہ کر لے تو پھر نبیوں کے ایمان کی آنکھوں کے نور کا عالم کیا ہوگا، حضور کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے، حضور کی کیفیت یہ تھی کہ حضور سجدے کی حالت میں تھے۔ میں نے حضور کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں، لب مبارک میں جنبش ہے، زبان پاک سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ میں نے حضور کو اٹھا کر اپنے کانوں کے قریب کیا تو کیا سنتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، فرماتی ہیں کہ آقا کریم کی زبان پاک سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ حضور فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کیا مطلب؟ آج جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت ملی، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں حضور اس وقت نبی تھے جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا، حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ولادت کے حوالے سے حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا اور میں نے یہ چاہا کہ میں حضور کو غسل دے دوں، نہلا دوں، اس لیے کہ حضور کی شان یہ تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، ناف بریدہ تھے، آپ نے چاہا کہ حضور کو غسل دے دیں۔ جیسے ہی غسل کا ارادہ فرمایا، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے شفا محمد کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے انہیں مختون پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں ناف بریدہ پیدا کیا ہے، انہیں غسل دیا جا چکا ہے، یہ طیب و طاہر ہیں، انہیں غسل اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ میری شان اور میری اللہ کی جو صفات ہیں اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کل کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکے کہ محمد رسول اللہ پر میرا احسان ہے۔ اے شفا، ساری کائنات پر محمد رسول اللہ کا احسان رہے گا، محمد پر کسی کا احسان نہیں رہے گا۔ اور یہی نہیں
بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے ارادہ فرمایا، آواز آئی، آپ ٹھہر گئیں، ادھر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے دعا کے لیے، انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ حضور کی ولادت ہو گئی، آپ دعا کر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ حضور کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ حضور کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور ایسا جھکا، ایسا جھومنے لگا کہ آپ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار کعبہ میرے اوپر گر جائے، کعبے کی اینٹ میرے اوپر گر جائے۔ آپ پیچھے ہٹنے لگے، تبھی آواز آئی، عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر میں پوتے کی ولادت ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، یہ کعبہ حضور کی ولادت کی خوشی میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھاؤں کی لطافت پر لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور معاملہ یہیں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ایمان لانے کے بعد رسول ہاشمی کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی ولادت کے موقع پر جو واقعات، جو اپنی آنکھوں سے معاملات دیکھے تھے وہ بڑے عجیب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے چچا آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ پالکے میں لیٹے ہوئے تھے، جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی، آپ چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کا جھولا ہل رہا تھا، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی کی طرف سے، شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے، تو جس طرح آپ کا جھولا ہلتا رہتا اور آپ کی انگلی جس جانب جاتی رہتی، چاند بھی آپ کی انگلی کو دیکھ کر اسی جانب جاتا رہتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئیے آخری بات کہہ کے میں اپنے خطاب کو بالکل اختتامی موڑ پر لے جا رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پر بہار موقع پر کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا تھا، ہر شے خوشگوار نظر آ رہی تھی، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تو جبل ابو قبیس پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روتا ہوا نظر آ رہا۔ حضور کی ولادت ہوئی، شیطان رو رہا ہے جبل ابو قبیس پر بیٹھ کر۔ آج بھی جو ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے موقع پر بہانے بنائیں، طرح طرح کے فتوے لگائیں، ناجائز و حرام کہیں، ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص غیر شرعی امور کر رہا ہے تو اہل سنت والجماعت اسے صحیح نہیں کہتے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر جو کام کیا جائے گا میلاد کے موقع پر ہم اسی کو صحیح کہیں گے۔ جو غیر شرعی کام لوگ کر رہے ہیں ہرگز ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ کیا مطلب؟ اگر آج بھی کوئی نبی کے میلاد کے موقع پر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی بے چین ہو، تو سمجھ لینا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کے رشتہ دار آج بھی زندہ ہیں۔ پریشان مت ہونا، ان سے لڑنا نہیں، ان سے بحث مت کرنا، بلکہ سمجھ جانا گرو تو ٹہل رہا ہے، چیلے آج بھی زندہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کی میلاد کی خوشیاں تو سبھی منا رہے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکے کا ایک کلچر تھا، ایک ماحول تھا، ایک دستور تھا کہ مکے میں دائیاں آیا کرتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی حیات اللہ نے باقی نہیں رکھی۔ حضور کی شان یہ ہے
کہ ماں موجود ہیں. اب عرب کے دستور اور عرب کے قانون میں یہ ایک نظام تھا کہ دائیاں اگر دودھ پلائیں تو لوگ اسے باعث فخر سمجھتے تھے. وہاں کے کلچر میں یہ بات داخل تھی کہ دائیاں آ کر بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ نکلی ہیں مکے کے جانب اور ان کے ساتھ بہت ساری دائیاں نکلیں، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ آپ کی سواری بڑی کمزور تھی. آپ جس سواری پر بیٹھی تھی وہ بڑی لاغر، بڑی کمزور تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ جب نکلی ہیں تو ان کے ساتھ جو دائیاں تھیں وہ پہلے مکے پہنچ گئیں، اور جن کے گھروں میں بچے تھے ان ساری دائیوں نے بچے کو لے لیا اور لے کر واپس لوٹنے لگیں. اب حلیمہ سعدیہ جس گھر میں جاتی تھیں پتہ چلتا تھا، جا کر جب پوچھتی تھیں تو یہ خبر ملتی تھی کہ بچہ تو تھا مگر اسے کوئی دوسری دائی لے کر جا چکی ہے. جس گھر میں جائیں یہی معاملہ، جس گھر میں جائیں خالی ہاتھ لوٹیں. اب مایوسی کا معاملہ، تھوڑا سا پریشان ہیں، تھوڑا سا بے چین ہیں کہ میرے ہاتھ کوئی بچہ نہیں آیا. تاریخ میں ملتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی، ان کے ساتھ ایک دائی جو ان کی سہیلی تھی، پوچھا حلیمہ کیا بات ہے، بہت مایوس نظر آ رہی ہو؟ فرمایا کہ سب کے تو بچے مل گئے مگر میں خالی ہاتھ ہوں. تو اس دائی نے کہا پریشان مت ہو، عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے جو عرب کا سردار ہے. اے حلیمہ اس کے گھر چلی جاؤ، تمہیں بچہ مل جائے گا. تاریخ میں ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے گھر تشریف لے گئیں، اور جیسے ہی گھر میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبیوں کے امام جلوہ فروز ہیں، حضور جلوہ فروز ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اب جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور پر پڑی تو کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک بہت بچے دیکھے ہیں اور بہت سے بچوں کو دودھ پلایا ہے اور بہت ساری دائیوں کے بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر کہتی خدا کی عزت کی قسم میری آنکھوں نے محمد جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، حضور جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، حضور جیسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. فرماتی ہیں کہ میں بلا ساختہ، بغیر کچھ سوچے سمجھے، جیسے لگتا ہو کہ کوئی مجھے دوڑا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھی اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اجازت لے کر گھر سے باہر رخصت ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی ناتوا تھی، مگر جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے کر اس اونٹنی پر بیٹھی ہیں، اب نقشہ بدل گیا، اب حالات تبدیل ہو گئے، اب ماحول چینج ہو گیا، ایٹماسفیئر بدل گیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ میں سب سے پیچھے رہ گئی آنے میں، مگر جیسے ہی حضور میری آغوش میں آئے اب میری اونٹنی کا عالم یہ ہے کہ جو دائیاں مجھ سے پہلے نکلی تھیں بہت آگے جا چکی تھیں، جیسے حضور میری آغوش میں آئے میری اونٹنی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ ساری سواریاں پیچھے ہو گئی، محمد رسول اللہ کی سواری سب سے آگے ہو گئی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. اب جیسے آگے بڑھ رہی، اب ان کے ساتھ والی جو دائیاں سواری پر سوار تھی رکی، آواز دینے لگی حلیمہ کیا بات ہے، تمہاری سواری تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، کیا تم نے سواری چینج کر دی، سواری بدل دی، کوئی دوسری اونٹنی لے لیا ہے تم نے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا کر جواب دیتی نہیں نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی، مگر ہاں سوار بڑا حسین و جمیل مل گیا ہے، سوار بڑا خوبصورت مل گیا ہے. عزیزان ملت اسلامی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جن راستوں سے گزر رہی تھی
ان راستوں کا عالم یہ تھا کہ سارے راستے ویران تھے، کہیں سبزے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کہیں کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی، سارے علاقے میں سوکھا تھا۔ مگر جیسی حضور کو اپنی آغوش میں لے کر میں نکلی ہوں، جن راستوں سے گزرتی ہوں سارے راستوں میں ہریالی نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، سارے راستوں میں سبزہ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ فرماتی ہیں کہ میری سواری سب سے آگے نکل گئی اور میں حضور کو لے کر جیسی اپنے گھر پہنچی، عالم یہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ نور و نکہت کی گھر میں بارش ہو رہی، ہر وقت میرے گھر پر نور کی برسات، اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کہی وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے، میں اکثر یہ بات ذکر کر دیتا ہوں اور چاہتا ہوں یہاں بھی نظر کر کے میں اپنے خطاب کو مکمل کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کے کلچر میں یہ ہے کہ وہاں لوگ اپنے گھروں میں چراغ روشن کر دیا کرتے ہیں روشنی کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت مالدار نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑی معمولی زندگی آپ کی تھی اور بڑی عام زندگی آپ گزار رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو ہر وقت روشنی، ہر وقت اجالا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی پڑوس کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے آ کر پوچھا، اے حلیمہ کیا بات ہے، اتنا مال کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت تمہارے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، ہر وقت روشنی ہی روشنی رہتی ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، کیسا چراغ، کیسی روشنی، میرے پاس تو کسی طرح کا کوئی چراغ نہیں ہے، خدا کی قسم جب سے محمد گھر میں تشریف لائے ہیں مجھے کسی چراغ کے جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کی برکت سے ہی اللہ نے میرے گھر کو منور و مجلہ فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیچھے والے بھی بولے آقا کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولادت میلاد النبی آپ محسوس کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جھنڈے، یہ لائٹ، یہ روشنی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیان فرماتی ہیں حضرت آمینہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے دیکھا، حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے نصب اللہ کی جانب سے کیے گئے تھے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب کی جانب۔ ذرا بتائیں یہ جھنڈے کیا بتا رہے ہیں؟ سارے ممالک کے اپنے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں، اپنے اپنے پرچم ہوتے ہیں، اپنے اپنے فلیگ ہوتے ہیں، تاکہ دنیا جان سکے یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، یہ فلاں کنٹری کا جھنڈا ہے، یہ فلاں کنٹری کے فلیگ ہے، دنیا جان سکے۔ حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے اور بعض روایتوں میں ملتے ہیں کہ 4 جھنڈے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جھنڈے بتا رہے ہیں کہ اب جو ذات تشریف لا رہی ہے اس کی حکومت صرف مکہ اور مدینے تک نہیں، ساری کائنات میں اس کا جھنڈا بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری کائنات میں اس کا پرچم بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ پرچم لگانا، یہ جھنڈے لگانا، یہ لائٹ، یہ روشنی کا انتظام کرنا، یہ میلاد کی محفلوں میں درود پاک پڑھنا، یہ ایصال ثواب کرنا، ان میں سے کوئی عمل ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ سارے کام قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت شیش علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو،
1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء اور رسولان نظام ہیں، سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، اللہ نے سب کو عروج و کمال عطا فرمایا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم جو شان محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ تمام انبیاء میں کسی کو نہیں حاصل ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ آؤ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے حضرت آدم کا زمانہ دیکھا، حضرت شیش کا زمانہ دیکھا، حضرت ہود کا زمانہ دیکھا، حضرت لوط کا زمانہ دیکھا، حضرت زکریا کا زمانہ دیکھا، حضرت یحییٰ کا زمانہ دیکھا، حضرت سلیمان کا زمانہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ جبریل امین نے دیکھا ہے۔